حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ عالم تھے جن کا تقوی کا یہ عالم تھا کہ جن کے تقوی کا یہ عالم تھا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں زیادہ سے زیادہ کماؤں گا تو 1000 2000 10,000، لیکن وہ لوگ جن کی جھولیوں میں بادشاہ زیورات رکھ جاتے تھے اور سونے چاندی رکھ جاتے تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس سامان سے، اس تحفے سے، اس ہدیے سے کبھی بھی اپنے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا۔ ان کے تقوی کا یہ عالم کہ رمضان کے علاوہ بھی وہ اتنے کثیر روزے رکھتے تھے، اتنے کثیر روزے رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمایا کرتا ہے۔ علاوہ نماز کے پوری رات ہم تو سو جاتے ہیں آرام سے، یا جلسے میں ہے تو وقت گزر گیا، آج ختم ہو گئی شب بیداری، آج ختم ہو گئے بزرگوں کے طریقے، ہماری جماعت سے بھی جو ہمارے طریقے تھے وہ ہم میں بھی نہیں ہے۔ آج کون ایسا ہے جو بیٹھ کر پہاڑوں میں مجاہدہ کرتا ہو؟ آج کون ایسا ہے جو بیٹھ کر رات کی تنہائی میں اٹھ کر کوئی خاص مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ رفتہ رفتہ دیکھا گیا جیسے جیسے دنیا دل میں آتی گئی، دین دل سے نکلتا گیا، اور نتیجہ کیا ملے گا؟ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم نے علم پڑھ لیا، دستار ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں اور کسی کو نہیں کہتا، اور کسی کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں بذات خود مقاصد رضا، یہ سمجھتا ہے کہ دستار ہو گئی اور پڑھ لیا، کتابیں یاد ہو گئیں، کچھ معلومات ہو گئی، کامیاب ہو گیا، لیکن ایمان کہتا ہے کامیابی اس میں نہیں ہے۔ کامیاب اس دن ہو جاؤ گے، کامیاب اس دن بنو گے جس دن تمہارا رب تمہیں کامیاب کہہ دے گا، جس دن تمہارا پیدا کرنے والا خالق تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ خالق کیسے راضی ہوگا؟ وہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا جب اس کی رضا میں اپنی زندگی گزارو گے، جب اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارو گے۔ اس کی رضا کیا ہے؟ اس کی رضا یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو، تم میرے محبوب کے غلام ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت فرمائے تو تم مدینے کے تاجدار سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو جس دن ہم حضور کے وفادار بن گئے، یعنی وفاداری یہ نہیں کہ ہاں نعرہ لگا دیا ہم نے بھی، آپ نے، یہ وفاداری ہو گئی، جلوس نکال دیا، مزار پہ چلے گئے، لنگر لٹا دیا، یہ وفاداری نہیں ہے۔ وفاداری یہ ہے حضور چاہتے ہیں، حضور کی پسند ہے کہ میرے امتی کے چہرے پر جو چیز مجھے پسند ہے وہ آ جائے، یعنی میری امت اپنے چہرے پر داڑھی رکھے، یہ مدینے کے تاجدار کی پسند ہے۔ اب کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی پسند کو ناپسند کر دیتا ہو۔ حضور پسند کرتے داڑھی کو اور ہم داڑھی کٹا دیں تو حضور کی پسند کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ بولو، تو وہ انسان حضور کا وفادار ہو سکتا ہے؟ حضور کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی حضور کو کتنا پسند ہوگا جب کوئی جوان، کوئی حضور کا امتی نماز پڑھتا ہوگا تو حضور خوش ہوتے ہوں گے، آپ کی آنکھوں کو ایسا منظر دیکھ کر خوشی ملتی ہوگی، تسکین ملتی ہوگی، ٹھنڈ ملتی ہوگی۔ اور جب کوئی نہیں پڑھتا ہوگا تو حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو، سنی اسی لیے تو ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے سرکار زندہ ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے اسی طرح آج بھی زندہ ہیں۔ مانتے ہو سب لوگ؟ بولو، سب لوگ مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اب بتائیے، عقیدہ ہے، مانتے ہو کہ نبی زندہ ہیں، اور حضور ہم کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، حضور زندہ بھی ہیں، عقیدہ ہے، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا نبی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے رسول ہمیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں،
جان بھی رہے ہیں، اس کے باوجود حضور کی نافرمانی کرنا یہ جائز ہے؟ کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی حضور کی سنتوں سے دور ہو جانا یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم تو کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، زندہ ہیں، ہمیں سنتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تو حضور کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ حضور کی وحی پاک کو ایذا پہنچتی کہ نہیں پہنچتی ہے؟ پہنچتی ہے. تو اب آپ فیصلہ کریے. بتانا میرا مقصد تھا، میں نے بتایا بھی نہیں، صرف ایک بات یاد دلائی ہے. میں نے آپ کو یاد دلایا آپ کا اپنا بھولا ہوا سبق. میں یاد کرتا ہوں اپنا بھولا ہوا سبق. تو آپ جب یہ مانتے ہو، اتنا عقیدہ رکھتے ہو، تو اللہ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب عقل مند انسان ہیں. کون ہیں؟ عقل مند انسان ہیں. ہمارے دماغ کے سارے فیوز ابھی سلامت ہیں، ہمارے دماغ کی ساری بتی ابھی روشن ہے. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم مجنون نہیں ہیں، ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں. ہمیں سب پتا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور سن رہے ہیں. اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حضور کو تکلیف پہنچانا یہ کسی مسلمان کا کام ہے؟ تو آپ بتائیے، آپ فیصلہ کریے کہ اب آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے یا ایسے ہی گزاریں گے حضور کو تکلیف پہنچاتے پہنچاتے؟ حضور کو راضی کریں گے یا حضور کو ناراض کریں گے؟ بولو جوانوں، بولو. اچھی ٹوپی والے بولو. ارے یہ موتی ٹوپی والے تم سے کہہ رہے ہیں. راضی کرو گے؟ نماز پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ. ہاں دیکھو، نماز کے بنا کوئی نیاز بھی قبول نہیں ہوگی، اور نماز کے بنا کوئی تعویذ بھی کام نہیں آئے گا. نماز کے بنا کچھ بھی نہیں ملنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا. ایک بات بتائیں، ایک انسان کسی انسان سے بے پناہ شدت کی محبت کرے، بے پناہ پیار کرے، بے پناہ اس سے عشق کرے. اب وہ اس سے ملنے آئے تو جب ملنے آئے گا تو وہ اسے کوئی ایسا تحفہ دینا چاہے گا اس کی نظر میں جو سب سے زیادہ قیمتی اور اچھا ہو، ہے نا؟ میں مثال بھی نہیں دے سکتا. اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرے تو وہ چاہے گا نا کہ ہم جس سے محبت کرتے اسے کوئی ایسا تحفہ دے، ایسا تحفہ دے جو لاسانی ہو اور بے بہا قیمتی ہو اور سب سے اچھا ہو، تاکہ میں جس کو دوں وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج اپنے قرب خاص میں بلایا تو تحفے میں کیا دیا تھا؟ یہ دولت نماز دی تھی، تحفہ نماز دیا تھا، اور کہا تھا محبوب آپ کی وساطت سے یہ تحفہ میں اپنے بندوں تک پہنچاتا ہوں. اللہ نے یہ تحفہ ہمیں دیا. اب اگر آپ کو ہم کوئی تحفہ دیں یا آپ ہم کو کوئی تحفہ دو تو ہم تحفے کی عزت کرتے یا اس کی بے قدری کرتے؟ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ فلاں نے تحفہ دیا تھا، یہ فلاں کی دی ہوئی نشانی ہے، یہ فلاں کی دی ہوئی چیز ہے. تو اب آپ بتائیے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ نماز، ہم اس نماز کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہم اس نماز کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہم آپ کو تحفہ دیں، آپ اس کو سنبھال کے رکھو گے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا، اس کی قدر ہی کوئی نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. غریب ہونا ہماری کمزوری نہیں ہے، ہمارے پاس گھر نہ ہونا، مکان نہ ہونا، کاروبار نہ ہونا مسلمانوں کی کمزوری نہیں ہے. مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ان کے سینوں سے ایمان کا کمزور ہو جانا. آج کے جو حالات ہیں اس میں یہ رونا نہیں کہ ہم پڑھائی نہ کر سکے، ہم ڈاکٹر نہ بن سکے، ہم کچھ نہ بن سکے. جب ہم کچھ بھی نہ تھے
ईमान वाले थे तो अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी कि हम पहाड़ों के बीच से रास्ते निकाल लिया करते थे, हम समंदरों के ऊपर से गुजर जाया करते थे। आज सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास वो ताकतें क्यों नहीं है, वो शानें क्यों नहीं है, वो तरीक क्यों नहीं है? इसलिए जिसको डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अकमल साहब दूल्हा, मुफ्ती अकमल साहब दूल्हा।